بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، عرب کی دھرتی کا دل، ایک ایسا شہر جسے اللہ تعالیٰ نے سب شہروں پر فضیلت دی۔ یہی وہ شہر ہے جس کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ کھڑا ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہے، وہ گھر جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مکہ کی گلیاں، بازار اور کوچے اپنی الگ ہی شان رکھتے تھے۔ یہاں قریش کی حکومت تھی اور قریش کے سرداروں کا حکم چلتا تھا۔ قریش عرب میں اپنی عظمت، دولت اور نسب کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ان سب میں سب سے بلند مقام جس شخصیت کا تھا وہ تھے عبد المطلب بن ہاشم، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم۔ عبد المطلب کا شمار نہ صرف قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا بلکہ پورے عرب میں ان کی مثال دی جاتی تھی۔ حاجیوں کو پانی پلانے، ان کی خدمت کرنے کا انتظام انہی کے ذمہ ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شرافت، سخاوت اور بہادری کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے تو قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ادب سے کھڑے رہتے تھے۔ کوئی شخص ان کے سامنے آواز بلند کرنے کی جرأت نہ کرتا تھا، ایسا ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ان کی شان کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے ایک خاص بچھونا، چٹائی بچھائی جاتی تھی جس پر صرف وہی بیٹھتے تھے۔ ان کے بیٹے اور پوتے بھی اس بچھونے پر بیٹھنے کی ہمت نہ کرتے تھے، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جو بلا جھجک دوڑتا ہوا آتا اور سیدھا دادا کے پاس جا کر بیٹھتا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے۔ جب کبھی چچا آگے بڑھتے کہ بچے کو پیچھے ہٹا دے تو عبد المطلب روک دیتے اور فخر سے کہتے، اسے چھوڑ دو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہوگی۔ یہ دادا کے الفاظ اپنے پوتے کے بارے میں ایک محبت کا اظہار نہیں تھے بلکہ یہ غیبی الہام کا عکس بھی تھے۔ عبد المطلب کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، اس کے چہرے پر روشنی ہے، اس کی آنکھوں میں عظمت جھلکتی ہے اور اس کے اخلاق اور باتوں میں وہ نرمی ہے جو اور کسی بچے میں نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن ہی سے غموں اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یوں ایک ننھے معصوم بچے کے سر سے والدین کا سایہ چھن گیا۔ سوچئے، ایک بچہ جو ابھی ماں کی گود کا محتاج ہے، جو باپ کے سہارے کی تمنا رکھتا ہے، وہ اتنی کم عمری میں تنہائی کا غم جھیلتا ہے۔ لیکن یہی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ اپنے محبوب کو ایک ایسی تربیت سے گزار رہا تھا جس میں صبر بھی تھا، استقامت بھی تھی اور غریبوں اور یتیموں کی تکلیف کو سمجھنے کی طاقت بھی۔ عبد المطلب ان کے لیے سہارا تھے۔ وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے، پیار کرتے، گلے لگاتے اور ہر وقت ان کے ساتھ رکھتے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادا کی گود میں سکون محسوس کرتے۔ دادا کا بڑھاپا جب آیا تو وقت گزرتا گیا۔ اب عبد المطلب ضعیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ان کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا وقت اب قریب ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو قریب بلایا۔ ناظرین، ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ ان کو قریب بلایا اور نرم آواز میں کہا، اے میرے بیٹے ابو طالب، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے اور اب اگر میں بھی رخصت ہو گیا تو یہ بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ یہ میرا سب سے قیمتی خزانہ ہے، میری سب سے بڑی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ تمہارے سپرد ہے، میں یہ تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ ابو طالب نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ فکر نہ کریں، یہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا۔ عبد المطلب مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور گود میں بٹھا کر ان سے پیار کرنے لگے۔
اور اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور کہا اے میرے بیٹے تمہارے رب نے تمہیں بڑی شان کے لیے چنا ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کی فضا سوگوار ہو گئی، قریش کا سب سے بڑا سردار، سب کا سہارا، سب کی آنکھوں کا تارا عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا مکہ صدمے میں ڈوب گیا، لوگ گھروں سے نکل آئے، ہر زبان پر عبد المطلب کا ذکر تھا، ہر دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا جنازہ تیار کیا گیا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ایک ننھا بچہ آہستہ آہستہ پیچھے چل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے وفات کے بعد دیکھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ یہ منظر بہت دردناک تھا۔ ناظرین، اس منظر کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 8 برس کا معصوم بچہ ہے جس نے پہلے ہی ماں اور باپ کا غم دیکھا تھا اور اب دادا کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ ہر دیکھنے والے کا دل جو تھا اس منظر کو دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ جنازے کے بعد ابو طالب آگے بڑھے، انہوں نے ننھے یتیم کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹے فکر نہ کرو، اب میں تمہارا ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب اتنے زیادہ مالدار نہ تھے، ان کی زندگی سادہ اور غربت سے بھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی غربت کو کبھی اپنے یتیم بھتیجے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو عزیز رکھتے تھے۔ سفر ہو یا حضر، خوشی ہو یا غم، بھوک ہو یا پیاس، انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم کیوں بنایا شروع میں؟ اس کا جواب خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی ہم نے آپ کو یہ سارا سہارا دیا جو دنیا کے ظاہری اعتبار سے تھا، لیکن اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ یہ یتیمی دراصل اللہ کی حکمت تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر کمزور اور یتیم کے لیے نرم ہو، تاکہ وہ خود اس دکھ کو، درد کو محسوس کریں جو ایک یتیم کے دل پر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یتیموں پر رحم کیا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ یتیموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ جو یتیموں کا خیال رکھے گا وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ساتھ ہوگا۔ ناظرین سوچئے کتنا بڑا مقام ہے، یعنی جو شخص کسی یتیم کا سہارا بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں اپنے قریب رکھیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ یتیموں کو کبھی تنہا نہ چھوڑو، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کے دل کو سکون دو، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ یتیم کا دل جیتنا دراصل اللہ کے محبوب کا دل جیتنا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو یتیم بنا کر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دنیا کے یتیم ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت کا راستہ ہے۔